lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تعزیت مسنون ہے، حدیث میں ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کر جانا جائز ہے۔ میت کا تیجا 10واں 40واں اور برسی کرنا اچھا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہی کے ذرائع ہیں۔ شریعت میں تیجے وغیرہ کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ 1 دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجا وغیرہ بھی کرنے میں حرج نہیں۔ بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، اور یہ نیاز تبرک ہے، اسے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب صرف مسلمانوں کو کر سکتے ہیں، کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا اس کو مرحوم کہنا کفر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع یوں تو اپنے اختتام کی طرف پہنچا کہ جو آپ کو سکھایا جانا تھا وہ سکھانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کے آخر میں چند سوال جواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ لازمی بات ہے، جب ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہماری رہنمائی کے لیے موجود، اور انہوں نے ہمیں بہت سارے مدنی پھول دیے، سوالات کے جوابات دیے۔ آئیے دارالافتاء اہل سنت کی طرف چلتے ہیں اور تجہیز و تکفین کے اس تربیتی اجتماع میں ہونے والی باتوں کے حوالے سے ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق تجہیز و تکفین کی ترکیب فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل دینے کے دوران میت کے منہ میں نکلی بتیسی، سونے کا دانت، نکلی آنکھ یا لینس وغیرہ نظر کے ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان مسائل کے اندر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایسا حصہ جو کہ انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ باہر سے اس کو انسانی جسم کا حصہ بنایا گیا ہے مصنوعی طریقوں سے، تو اب اگر وہ مصنوعی عضو، چاہے وہ دانت ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، یا کوئی بھی چیز اس طرح انسانی جسم میں فکس کر دی گئی ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ نکالنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس صورت میں ایسی چیزوں کو میت کے انتقال کے بعد بھی نکالا نہیں جائے گا۔ سونے کا دانت ہے تو اگر یہ لگا ہوا ہے، یا چاندی کا دانت لگا ہوا ہے، تو اب ان چیزوں کو، یا تاروں کے ساتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ تار جو ہے وہ سونے چاندی کے ہیں، یا لینس جو ہے وہ اندر فٹ ہیں، یا آنکھ جس طرح بتا رہے ہیں کہ نکلی لگائی ہوئی ہے، تو اب اگر ان کو نکالنا ممکن نہ ہو آسانی کے ساتھ، تو اس صورت میں میت کے انتقال کے بعد بھی ان چیزوں کو اسی حالت کے ساتھ ہی مردے کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ اور چونکہ بعض ایسے اعضاء ہوتے ہیں جیسے بتیسی، کہ وہ بعض ان میں ایسی بتیسیاں آتی ہیں جو کہ نکال لی جاتی ہیں اور واپس دوبارہ لگا لی جاتی ہیں، تو عام طور پر بھی وہ زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ شخص اس کو نکالتا یا باہر کرتا رہتا ہے، تو ایسے اعضاء جو کہ آسانی کے ساتھ جدا ہو سکتے ہیں، جن کی جدا کرنے کے اندر میت کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا ایذا کا اندیشہ نہیں ہے،
تو اس صورت کے اندر ان اعضاء کو یا ان چیزوں کو میت سے جدا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی تدفین کی جائے گی۔ حضور عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نئی قبر کھودی جاتی ہے نا تو ہڈیاں نکل آتی ہیں، تو ان کا کیا کیجیے؟ بعد ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے شگاف پڑ جاتا ہے اور لوگ جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، تو دیکھنا کیسا ہے؟ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس جگہ پر ایک میت دفن ہے اور اس کا معلوم ہے کہ یہاں پر ایک میت دفن ہے، تو اگرچہ اس کو سالوں گزر جائیں، اس جگہ کو کھود کر دوبارہ اس کی جگہ کسی مردے کی تدفین کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب اگر کسی جگہ پر قبرستان کے اندر اس طرح کھودی گئی ہے تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ وہاں پر پہلے قبر موجود تھی، جبھی یہ اس مردے کی ہڈیاں ہیں، تو اس صورت میں دوبارہ اس جگہ کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور کسی اور جگہ تدفین کے لیے جو ہے وہ جگہ کھودی جائے اور پھر وہاں پر دفن کیا جائے۔ اسی طرح جو سوال کا دوسرا جز انہوں نے کہا کہ بعض لوگ قبروں میں جو شگاف پڑ جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ جھانک کر دیکھتے ہیں، تو چونکہ جب مردے کو قبر میں بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مردے کے درمیان کے راز ہوتے ہیں جس پر کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ ان میں جھانکے یا ان پر مطلع ہونے کی کوشش کرے، لہذا اس طریقے سے مردوں کی قبروں میں جھانکنا اس کی بھی اجازت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازہ میں شرکت یا تعزیت کے لیے 4-6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آنے والوں کے لیے کھانا کھلانے کی کوئی ممکنہ صورت ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ جنازے کے اندر جو افراد دور دراز سے جو ہے وہ اعزاء اقربا آتے ہیں تو ان کے لیے جو کھانے کا بندوبست وغیرہ اگر کیا جاتا ہے تو اس میں دعوت وغیرہ کا اہتمام نہ ہو اور ان کو کھانا کھلایا جائے تو اس کی اجازت ہے، مگر چونکہ یہ مسئلہ کافی تفصیلی ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں تو اس کے لیے خاص جو اپنی صورت ہے اس سے متعلق دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ رابطہ کر کے اور اس سے متعلق حکم شرعی معلوم کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غسل میت میں استنجا کے لیے تھیلی استعمال کی جا سکتی ہے؟ عمومی طور کے اوپر غسل میت میں استنجا کے لیے کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کپڑا جو کہ تھیلی نما کپڑا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پہ چڑھا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی جگہ تھیلی بھی استعمال کر لی تو جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچہ چھوٹا بچہ زندہ پیدا ہو کر فوت ہو جائے اور اس کا نام نہیں رکھا گیا تو بعد میں کیا اس کا نام رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ جو بچہ زندہ پیدا ہو کر مر گیا اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کا کفن دفن بھی ہوگا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ اسی طرح جو بچے زندہ پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی نام رکھا جائے گا، تو اگر اس وقت جو ہے وہ جلدی کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے نام رکھنا بھول گئے اور دفن کر دیا تو بعد میں بھی اس بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے نزا کے وقت کوئی شرعی کفر بکا اور اسی کلمے پر اسی کا خاتمہ ہوا تو جنازے وغیرہ کا کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیں۔ بہار شریعت میں اس حوالے سے موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے نزا کے وقت کوئی کفریہ کلمہ بکا تو اس صورت میں اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنی زندگی میں مسلمان تھا تو اس کے جنازے کے احکامات مسلمان والے ہی ہوں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت اس نے یہ جملہ بے ہوشی کے عالم میں کہا ہو کہ بسا اوقات اس وقت نزا کی سختیوں کی وجہ سے غنودگی بھی طاری ہو جاتی ہے یا بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے وقت کے اندر جو جملے کہے جاتے ہیں وہ سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتے ہیں، مردے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کیا جملہ کہا اور سننے والے نے کیا سنا یا کیا سمجھا، تو اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے اعتبار سے کوئی دوسری بات کہی ہو اور یہ اسے کفریہ جملہ سمجھ رہا ہو۔ تو اس لیے اگر کسی سے
کلمہ کفر اس وقت سرزد ہو جائے اور وہ پہلے مسلمان تھا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والے احکامات ہی کرنا لازم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبروں کے اندر سیمنٹ سے بنے ہوئے بلاک لگائے جاتے ہیں اور اوپر سے بند کرنے کے لیے بھی سیمنٹ کی بنی ہوئی سلیب لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس پر مٹی گارا لگانے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں یا وقت کی کمی کی بنا پر مٹی کا گارا نہیں لگانے دیتے، کیا اس طرح دفن کرنا صحیح ہوگا؟ میت کو ہر اس چیز سے دور رکھنا چاہیے یا ہر ایسی چیز میت سے دور رکھنی چاہیے جو کہ آگ سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ اب میت جو ہے وہ ایک اہم ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے برزخ کے معاملات کے اندر۔ تو مسلمان کو آگ اور اس سے جو چیزیں بنائی گئی ہیں، آگ سے جو چیزیں بنی ہیں، ان چیزوں سے مسلمان میت کو بچا کے رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو آگ سے پکی ہوئی اینٹیں ہیں وہ میت کے ساتھ اندر کی طرف قبر میں نہ لگائی جائیں، اور اگر ضرورت ہے لگانے کی کہ قبر کی مٹی جو ہے وہ گرنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ اینٹیں لگانے کے بعد ان پہ باہر سے جو ہے وہ مٹی کا لیپ کر دیا جائے تاکہ چاروں طرف اس کے مٹی ہی مٹی ہو۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں اور اس کی کوشش کریں کہ جو بھی اس طرح کی اینٹیں لگائی جائیں تو ان میں مٹی کا لیپ کر دیا جائے۔ اگر نہ بھی کیا تو اس صورت کے اندر گناہگار نہیں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ مٹی کا لیپ کر دیا جائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا مکروہ وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ مکروہ وقت کے اندر نماز جنازہ سے متعلق سوال کیا تو مکروہ وقت کے اندر ہی اگر جنازہ لایا گیا تو اس صورت کے اندر مکروہ وقت کے اندر بھی نماز جنازہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اگر جنازہ پہلے سے تیار ہے اور مکروہ وقت داخل ہو گیا تو اب مکروہ وقت کے اندر جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو غسل دے دیا گیا ہو اور کفن ابھی نہیں پہنایا گیا اور رشتہ داروں میں سے کوئی یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں بھی غسل میں شامل ہو جاؤں تو وہ غسل میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ میت کے غسل کے اندر علماء کرام یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے غسل کے وقت نیک افراد اس کے قریب اس کے غسل میں شامل ہوں، اور جتنے افراد کی حاجت ہے صرف وہی افراد میت کے پاس رہیں۔ جن افراد کی حاجت نہیں ہے تو وہ افراد اس میں شامل نہ ہوں۔ تو اب جب کہ غسل دے دیا گیا ہے تو اب کسی کا یہ کہنا کہ میں بھی اس کام میں شریک ہو جاؤں تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے، وہ ویسے ہی ثواب کمانے کے لیے شریک ہونا چاہتا ہے، تو اب اس کو اس طرح شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو افراد میت کے غسل کے اندر معاون و مددگار ہیں یا غسل دے رہے ہیں جن کی ضرورت ہے صرف اتنے ہی افراد وہاں پر رہیں اور بقیہ افراد جو ہے وہ باہر نکل جائیں۔ اگر کسی میت کی زخم ستر پر ہو، دیکھنے کی حاجت ہو تاکہ احتیاط سے غسل کر سکے تو اب کیا کرے؟ اس میں یہی ہے کہ اگر جو کسی بھی میت کے اگر ستر کے مقام کے اوپر جو ہے وہ زخم ہے تو اس کو دیکھنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو یہ ہے کہ پانی ڈالنے کے اندر احتیاط کریں اور ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ نہ پھیریں اور پانی جو ہے وہ ڈالیں، اور پانی ڈالنے کے اندر بھی جب پتہ ہے اس مقام پر زخم ہے تو آہستہ پانی ڈالیں تاکہ اگر زخم میں پانی لگے بھی تو تکلیف نہ ہو، دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میت کو دفنانے میں کسی کے انتظار میں کئی دنوں تک یا کسی وجہ سے زیادہ تاخیر کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ موت کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے وقت میں دفن کر دیا جائے؟ میت کی تکفین، تجہیز و تکفین اور تدفین کے اندر جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا احادیث مبارکہ میں، لہٰذا جب انتقال ہو جائے تو اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو علماء نے یہ فرمائی کہ بغیر کسی مرض کے اچانک جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ جناب وہ بندہ سانس بند ہوئی تو جو ہے وہ تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دیا، بلکہ اس کے بارے میں جو بھی ڈاکٹرز سے جو ہے وہ
دکھانا ہے وہ سارے کام کر لیں. جب واقعی فائنل ہو جائے کہ ہاں اب یہ شخص جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے تو اب تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کی جائے. اور ایک شخص یہ کہ ناگہانی آفات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور مرض میں تھا یا کوئی ایسی صورت پائی گئی جس کے اندر وہ انتقال کر گیا, تو اب اس صورت کے اندر بھی تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنے کا حکم ہے. جس قدر ممکن ہو سکے انتقال کے فوراً بعد دوست, احباب, اعزاء, اقربا کو جو ہے وہ اطلاع دے دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں, اور اس کے بعد جس قدر جلدی ممکن ہو سکے میت کی تجہیز و تکفین کر دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو پاؤں اس کے میت کے پاؤں جو قبرستان کی طرف ہیں, اور اگر قبرستان کا رخ قبلہ کی طرف ہو, قبلہ کی طرف جانا ہو, تو اس بارے میں ارشاد فرمائے. اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اجرت اپنے قبرستان کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں قبر کھودنے کے لیے, کچھ تو ان کو اجرت دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. جنازہ لے جاتے ہوئے جس طرف جا رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ میت کا سرہانہ ہوگا اور پیتانہ جو ہے وہ دوسری طرف ہوگا. اب اگر اس طرح لے جاتے ہوئے رستے میں جو ہے وہ گلیاں موڑتے ہوئے یا رستے کاٹتے ہوئے کسی طرف جو ہے وہ قبلے کی جانب پاؤں ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریکشن کو چینج نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی طریقے سے قبرستان جائیں گے. دوسرا سوال ان کا کہ قبر کھودنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو عموماً شہروں میں تو یہ ہے کہ گورکن کھودتے ہیں اور پہلے سے ہی پیسے طے کر لیتے ہیں. اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ بھیجتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ اجرت دی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر پہلے سے اجرت طے کرنا ضروری ہے کہ کتنے پیسے دیے جائیں گے قبر کھودنے کے. صرف یہ کہ تم جو ہے وہ جا کے قبر کھود دو کچھ بھی دے دیں گے اس طریقے سے اجارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ اجرت طے کی جائے گی کہ اتنی اجرت دیں گے. یا پھر یہ کہ وہ صاف منع کر دے کہ میں اس کی کوئی بھی اجرت نہیں لوں گا, پھر بعد میں اگر کوئی ویسے ہی اس کی جو ہے وہ مدد کر دے تو اس میں حرج نہیں. باپا نے مدنی وصیت نامے میں بھی لکھا ہے کہ میت کو جو ہے وہ دائمی کروٹ پر لٹایا جائے, اور انوار الحدیث میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ نہ اندھے منہ لٹایا جائے نہ چت لٹایا جائے بلکہ دائمی کروٹ پر لٹایا جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ قبر کے اندر جو ہے وہ میت کو داہنی کروٹ پر اس طرح لٹایا کہ مکمل طور پر تو میت کو جو ہے وہ داہنی کروٹ پہ اس طرح ہم لیٹتے ہیں سوتے میں اس طرح نہیں کیا جائے گا, بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایک ہلکی سی جو ہے وہ منڈیر ٹائپ کی میت کی کمر کے پاس جو ہے وہ بنا دی جائے ریت سے, نرم جو دھول ٹائپ کی ریت ہوتی ہے اس سے, تو اور جو ہے وہ میت کا اس ریت کی وجہ سے تھوڑا سا منہ جو ہے وہ یا جسم جو ہے وہ ڈھلک جائے گا قبلے کی جانب, تو اس طرح میت کا منہ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اگر ایکسیڈنٹ اتنا سخت ہو گیا کہ جسم ڈیمیج ہو گیا اس کے متعلق غسل کے کیا حکام ہیں؟ اس میں یہ کہ اگر تو اس کے اوپر جسم پر پانی بہانا ممکن ہے تو اس صورت کے اندر پتہ ہے کہ اگر ہاتھ لگا کے غسل دیں گے تو جسم کے اعضاء جو ہے وہ جھڑیں گے یا جو ہے وہ مزید اعضاء بکھریں گے, تو اس صورت کے اندر صرف پانی بہا دیا جائے تو اس سے غسل ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب مردے پر اذان دی جاتی ہے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں, یعنی کسی کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ قبر پر جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے تو قبر پر اذان دینے سے شیطان کو مردے کے پاس سے دور کرنا مقصود ہوتا ہے. تو عمومی طور کے اوپر جب 40 قدم جو لوگ چل جاتے ہیں تو پھر منکر نکیرین کا جو ہے وہ آنا ہوتا ہے میت کے پاس سوالات پوچھنے کے لیے, تو اس لیے عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ زیادہ جو بقیہ افراد ہوتے ہیں ان کو جانے کا کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جب چلے جائیں تو پھر بعد میں فاتحہ وغیرہ پڑھ لی جائے. لیکن اگر کوئی وہاں پر کھڑا بھی ہوتا ہے اور اس وقت بھی اگر اذان دی جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور عرض یہ ہے کہ آج کل اکثر عوام یہ پوچھتی ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو قبرستان میں دفنایا جائے گا, اگر قبرستان میں دفنایا جائے گا آیا اس کے لیے قبر بنائی جائے گی یا اس کے لیے کوئی گڑھا کھودا جائے گا؟ جو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا تو اس بچے کو بھی قبرستان میں ہی دفنایا جائے,
اور اس کے لیے بھی باقاعدہ قبر ہی بنائی جائے کہ قبرستان سے باہر دفنانے میں یا قبر نہ بنانے کی صورت کے اندر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی جانور وغیرہ جو ہے وہ کھود کر اس کے جسم کو نکال لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سوال یہ ہے کہ اینٹوں کو قبر میں نہ لگانے کا حکم ہے۔ اگر قبر میں بلاک لگائے جائیں اور ان پر مٹی سے بھی لیپ کیا جائے، کیونکہ یہ آگ سے نہیں بنتے، مشین سے بنتے ہیں، اور اسی طرح سلپ کا بھی یہ معاملہ ہے، تو اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ سیمنٹ سے تو چونکہ بنتے ہیں یہ، اور سیمنٹ کا جو عمل ہوتا ہے، جب سیمنٹ بنتی ہے تو اس کے عمل میں آگ کا عمل داخل ہے، تو اس لیے جو مشینی بلاک ہیں یا سلیپیں ہیں ان میں وہ سیمنٹ آ رہی ہے جو سیمنٹ آگ کے استعمال سے بنی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ مٹی ہی لگائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اسلامی بھائی دفن کرنے سے پہلے قبر میں اتر کر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟ قبر میں اتر کر مردے کی آسانی کے لیے قرآن پاک کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ میت آ گئی تدفین کے لیے، تو اب اس وقت جو ہے وہ میت کو روک کر اور پھر اتر کے تلاوت کرنے کے بجائے میت کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ تلاوت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض قبروں پر درخت اگ جاتے ہیں، اتنے موٹے درخت ہوتے ہیں کہ اس سے قبر چھپ جاتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور درخت کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قبر کے اوپر یا قبر کے پاس تر و تازہ درخت کا ہونا، تو جب تک یہ جو پودا ہے تر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے گا، اور جب تک تسبیح کرتا رہے گا تو میت کو آسانی ہوگی، انسیت حاصل ہوگی۔ اسی لیے قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں کہ جب تک پھول کی پتیاں یا پھول تر رہتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اور ان سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ مگر اگر درخت اس قدر تناور ہو رہا ہے کہ اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی جڑوں کی وجہ سے قبر گر جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس درخت کو کاٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ میں کتنی صف منانی چاہیے، کون سی صف افضل ہے؟ نماز جنازہ کے اندر طاق عدد کے اندر جو ہے وہ صفیں بنائی جائیں، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5، 7، 9 اس طرح طاق اعداد کے اندر صفیں بنائی جائیں، اور جنازے کے اندر عام پنجگانہ نمازوں کے اندر پہلی صف افضل ہے اور جنازے میں آخری صف افضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حادثہ اور بم کی صورت میں جب میت ایک انسان اسلام بھائی فوت ہو گیا، تب اس کا کچھ حصہ مل گیا اور کچھ حصہ نہ ملا، اب اس کا غسل میت کا کیا ترکیب ہوگی اور تدفین کا کیا معاملات ہوں گے، یہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ اگر کسی جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ ملتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو غسل بھی دیا جائے گا جتنا وہ حصہ موجود ہے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور تدفین بھی کی جائے گی۔ اور اگر آدھا حصہ جسم کا ملتا ہے سر کے ساتھ تو اس صورت کے اندر بھی یہی احکام ہوں گے، اور اگر سر بھی نہیں ہے اور آدھے سے کم حصہ ملتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کو ویسے ہی دفنا دیں گے، اس پر جنازہ نہیں ہوگا۔ اور یہ چونکہ ایک خاص جو ہے وہ صورتیں ہیں، تو ان میں بھی یہی ہے کہ اب کب کیا صورت پائی گئی اور کس کے ساتھ پائی گئی، اس سے متعلق دارالفتہ اہل سنت سے اسی وقت رہنمائی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل دینے کے لیے کہیں جاتا ہے، مرحوم کے کپڑوں سے کچھ رقم نکلتی ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ اس کا وارث کون ہے، وہ تو جو لے کر آیا اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے گا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر جو وارث کو نہیں دی تو کیا اس کو پتاون ہے؟ جو بھی میت کے کپڑوں سے یا جو ہے وہ اس کا جو دیگر سامان ہے اس سے رقم یا اس کا کوئی بھی مال نکلتا ہے، یا اگر مثال کے طور پر اس نے کوئی چیز ایسی پہنی ہوئی ہے جو کہ قیمتی ہے، گھڑی ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر تو آپ کو جو شخص لے کر گیا ہے
آپ کو پتہ ہے کہ یہ قابل اعتماد شخص ہے اور یہ ورثہ تک پہنچا دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ چیزیں ورثہ تک آپ پہنچا دیں. ورنہ عمومی طور پر اگرچہ آپ کو کوئی بھی لے کے جائے، ورثہ بھی وہاں پر موجود ہی ہوتے ہیں، تو آواز لگا دیں کہ میت کے جو وارثین میں سے جو قریبی شخص ہے وہ آ جائے، اس کو آپ دے دیں کہ یہ ساری چیزیں میت کی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ترکے کے احکام ہوں گے. اس کے لیے آپ بڑے بعد میں دارالفتہ سے رابطہ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سنتے تھے کہ قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا ہے، اب جو ہے نا وہ آج دکھایا بھی گیا کہ وہ کچھ تحریرات بھی اور کچھ شجرے بھی، اس پہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اصل اس میں یہ ہے کہ میت کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی مقدس تحریرات رکھی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے میت کے اگر جو ہے گناہگار ہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو عہد نامے کا لکھنا جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اسی سے متعلقہ دیگر تحریرات جو کہ مقدس تحریر ہیں وہ بھی اگر رکھ دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جس طرح عہد نامہ رکھنا جائز ہے اسی طرح شجرہ یا اور دوسری چیز رکھنا بھی جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت کو غسل دینے والا جو ہے وہ بعد میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ میت کو جس شخص نے غسل دیا تو غسال کے اوپر غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ واجب نہیں ہوتا. البتہ اگر خود غسل کرنا چاہے بعد میں تو یہ اچھا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مگر یہ لازم بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، جس میت کا سر زخمی تھا اس پر سرجری کی گئی ہے تو اس کو غسل کس طریقے سے دیا جائے؟ میت کے سر میں یا کسی بھی جگہ پر زخم ہے تو اب اگر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی اتارنے کی صورت کے اندر مزید خون بہنے کا اندیشہ ہے یا جسم کا کوئی حصہ گوشت کا ٹکڑا وغیرہ باہر آنے کا اندیشہ ہے، زخم پھٹ جائے گا، تو اس صورت کے اندر پٹی کے اوپر سے ہی پانی بہا دیا جائے گا، تو اس صورت میں بھی غسل ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرما دیں کہ بارش ہونے کی وجہ سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس کو دوبارہ صحیح کرنے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما. قبر کا یہ معاملہ اکثر بارشوں کے وقت پیش آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ دھنس جاتی ہے یا جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ بات یاد رکھیں کہ قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کسی بھی صورت میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر سے ہی قبر کو کسی بھی طریقے سے درست کرنے کی کوشش کی جائے کہ سائیڈ میں اس کی جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے، یا اگر جو ہے وہ کوئی سلپ وغیرہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو اس سلپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہٹایا جائے، اگر تو اس سلپ کو ہی درست کرنا ممکن ہو بغیر ہٹائے تو اسی طرح درست کر دیا جائے، اور اگر وہ گر گئی ہے اندر اس کو ہٹانا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر ایک کپڑا وغیرہ اوپر ڈال کر کسی نیک صالح متقی شخص کے ہاتھ سے کہ وہ قبر میں جھانکے بغیر صرف ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ سلپ نکال دے اور پھر دوسری سلپ جو ہے فوری طور پر ڈھک دی جائے. اندر قبر میں جھانکنا یہ جائز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عورتوں کا قبرستانوں پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، بلکہ مزارات کی حاضری بھی منع ہے. صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صاحب مزار کے مزار یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے عورتوں کو جانا منع ہے، اجازت نہیں ہے. گھر سے ہی فاتحہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، بعض اوقات میت کو مجبوری کے تحت امانت کے طور پر دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امانتاً دفن کرنا کے بعد میں اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جب ایک جگہ مردے کو دفن کر دیا تو اب اس کی میت کو دوبارہ کھولنا
اور کسی اور جگہ منتقل کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی باقی ہوں گے، جی ہاں اب مت گھبرائیے، اپنے سارے سوالات نوٹ کر لیجئے اور دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرمائیے۔ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتہ اہل سنت شرعی مسائل کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرمائیے، شرعی مسائل سیکھیے، اس کے مطابق عمل بھی کیجیے۔ آپ نے ہمارا تربیتی اجتماع دیکھا جو کئی اقساط پر مشتمل تھا، آپ نے دیکھا الحمدللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان مدنی پھولوں سے بہت سی خوشبو حاصل کی ہوگی۔ کیا ذہن بنتا ہے آپ کا؟ آپ بھی اپنے آپ کو تجہیز و تکفین کے لیے پیش کیجئے۔ اپنا نمبر ہماری ویب سائٹ tajheezottakfeen.dawatIslami.net پر اپنی خدمات کے لیے پیش کیجئے۔ تنظیمی ترکیب کے مطابق بن پڑا تو آپ کی خدمات ہم حاصل کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ کم از کم اپنے رشتہ داروں اور خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پہ اگر موت میت ہو تو اس کے تمام معاملات کے اندر خود شریک ہوں۔ یہ ساری چیز جو آپ نے دیکھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ tajheezottakfeen.dawatislami.net پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے ہیں اور خود بھی مزید سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تجہیز و تکفین کی ترکیب کی سعادت نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے بہت سارے مدنی پھولوں کو سیکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو مت بھولیے۔ جی ہاں ہمارا تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے شروع ہوا اور اس کے اختتام میں بھی آپ کو پھر مدنی مذاکروں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں امیر اہل سنت .net کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے بہت سارے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ میموری کارڈ یوز کرتے ہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فیضان مدنی مذاکرہ سیریل وائز میموری کارڈ حاصل کیجئے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، آپ کے سلسلے، آپ کے آڈیو ویڈیو بیانات، آپ کے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ حاصل کر سکیں گے۔ آپ DVD پلیئر یوز کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، امیر اہل سنت کے رنگ برنگے مدنی پھول حاصل کیجئے اور اپنی زندگی کو ان کی خوشبوؤں سے معطر کیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل مسجد برو تحریک جاری رہے گی اور فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے tajheezottakfeen.dawatIslami.net۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ آؤ بنائے فیضان مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amali. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program,
Please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ جب کوئی آپ کا حال چال پوچھے تو جواب یہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں سلسلہ قوم جنات میں۔ اس سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جیسا کہ سلسلے کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اس سلسلے میں جنات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم تفصیلاً جنات کے حوالے سے اہم معلومات بیان کرتے آئے ہیں۔ اب ہم جنات اور جادو سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف اور اوراد بیان کر رہے ہیں۔ آج کا سلسلہ اسی حوالے سے ہے۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ آج کا سلسلہ بھی ملاحظہ فرمانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل واقعات بھی بیان ہوں گے اور وظائف بھی۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کرتے ہیں۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب اور جوابات دینے والوں کے نام شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں سورہ بقرہ کی کتنی روایت بیان کی تھی؟ اس کا درست جواب ہے 5 روایت بیان کی تھی۔ چلیں آپ درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام شامل کرتے ہیں۔ نام ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد علیہ السلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ پیارے مدنی منوں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں آفتوں و مصیبتوں سے سلامت رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں، اب آپ کو کھجور چرانے والے جن کا واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ آپ کو کھجوروں کی تعداد میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ جب رات کے وقت آپ نے اس کی نگرانی فرمائی تو اچانک آپ کو وہاں ایک شخص دکھائی دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جن ہوں، ہم نے ادھر کا رخ اس لیے کیا کہ ہمارا توشہ ختم ہو چکا ہے، چنانچہ ہم نے آپ کی کچھ کھجوریں کھا لیں، لیکن اللہ عز و جل نے چاہا تو تمہیں کھجوریں کم نہیں پڑیں گی، جو آپ کی کھجوریں ہیں انشاءاللہ تمہیں یہ کم نہیں پڑیں گی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اگر تم جن ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس جن نے آپ کو اپنا ہاتھ دکھایا جس پر کتے کے بازوؤں کی طرح کے بال تھے، یعنی جس طرح کتوں کے بازوؤں پر بال ہوتے ہیں اس طرح اس کے ہاتھ پر بال تھے۔ آپ نے اس سے سوال کیا، استفسار فرمایا، تم ہماری جتنی کھجوریں لے چکے ہو وہ تم پر حلال ہیں، کیا تم مجھے اس افضل ترین عمل کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے انسان جنات سے پناہ حاصل کر سکیں؟ تو اس جن نے جواب دیا، وہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ حشر کی آخری آیات بھی جنات سے حفاظت کے لیے بہترین علاج ہیں۔ مزید سماعت فرمائیے، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف دہ چیز نقصان نہ پہنچائے گی اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی اپنا لیں، انشاءاللہ تکلیف و نقصان سے امان میں رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں لے کر باقی کو چھوڑ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات اور برے انسانوں سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس بھی بہترین ہتھیار ہیں۔ مزید سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپس میں فضائل قرآن پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، سورہ توبہ کا آخری حصہ بہت افضل ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا، سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ افضل ہے۔ ایک تیسرے صحابی نے کہا، سورہ کاف، ہا، یا، عین، صاد اور طٰہٰ افضل ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق مختلف اقوال بیان کیے، اور ان حضرات میں حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجیب و غریب فضائل کو کیسے بھلا دیا؟ اللہ کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات میں سے ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابو معصور، یہ حضرت سیدنا عمرو بن معد کربی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اے ابو معصور یعنی عمرو بن معدی کرب، ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل عجیبہ بیان کرو۔ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، اے امیر المؤمنین، زمانے جاہلیت میں ہم پر سخت قحط آ پہنچا تو میں نے کچھ رزق کی تلاش کے لیے جنگل میں گھوڑا ڈال دیا، جنگل کی طرف گھوڑے کو
ڈورا دیا۔ میں اسی حال میں جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک گھوڑا، کچھ مویشی اور ایک خیمہ نظر آیا۔ جب میں خیمے کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ خیمے کے سامنے ایک بوڑھا ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا جو کچھ تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہ سب مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اس نے کہا اے شخص، اگر تم مہمانی چاہتے ہو تو اتر آؤ، اور اگر مدد چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے پھر کہا تیری ماں تجھ پر روئے، یہ سب مجھے دے دے۔ تو وہ بوڑھا بامشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا۔ اس نے مجھے زمین پر گرا لیا اور میرے اوپر سوار ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا چھوڑ دو، تو وہ میرے اوپر سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے عمر، تو عرب کا شاہ سوار ہے، اس بوڑھے کمزور سے بھاگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تو یہیں مر جا۔ چنانچہ میرے دل نے پھر مقابلے کے لیے اکسایا اور بھڑکایا، تو میں نے اس بوڑھے سے کہا تجھ پر تیری ماں روئے، تیرے پاس جو کچھ ہے تو وہ میرے حوالے کر دے۔ وہ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا اور مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آ گیا، اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پوچھا کیا تجھے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا معاف کر دیں۔ چنانچہ اس نے مجھے پھر چھوڑ دیا۔ نہ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا اپنا سب مال مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اب کی بار پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پھر میرے قریب آیا اور مجھ پر رعب طاری ہو گیا، اور اس نے مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آ پڑا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اب تیسری بار تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کنیز کو آواز دی تیز دھار کی تلوار لے آ۔ وہ اس کے پاس تلوار لے آئی تو اس بوڑھے نے میرے سر کا اگلا حصہ یعنی چوٹی کو کاٹ دیا اور میرے سینے سے اتر گیا۔ اے امیر المؤمنین، ہم عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب ہماری چوٹی کاٹ دی جاتی ہے تو اس کے اگنے سے پہلے ہم اپنے گھر لوٹ کر نہیں جاتے۔ گھر لوٹ کر جانے میں حیا اور شرم آتی ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس کی خدمت کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب پورا سال گزر گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے عمر، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں پہنچے۔ اس نے جنگل والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آواز لگائی تو تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ کر نکل گئے، ایک پرندہ بھی باقی نہ رہا۔ پھر دوبارہ آواز لگائی تو تمام درندے اپنے احاطوں سے باہر آ گئے۔ تیسری بار آواز لگائی تو ایک لمبے کھجور کی درخت کی طرح لمبا کالا آدمی نظر آیا جو اونی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ اس بوڑھے نے کہا اے عمر، گھبرا مت، اگر ہم ہار گئے تو تم کہنا کہ میرا ساتھی یعنی بوڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس پر غالب آ جائے گا، لیکن مقابلے میں وہ لمبا کالا آدمی غالب آ گیا۔ تو میں نے جھٹ سے کہا میرا ساتھی لات و عزا کی وجہ سے غالب ہوگا۔ تو اس بوڑھے نے مجھے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ میرا سر اکھڑ جاتا۔ میں نے کہا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جب ہم جیت گئے تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ اس بوڑھے نے اس کو اٹھا کر زمین میں اس طرح گاڑ دیا جس طرح گھاس کو گاڑا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اس سے سیاہ لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور مجھ سے کہنے لگا اے عمر، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے کہا آپ کا اور اس پلید کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا وہ لڑکی جس کو تم نے خیمے میں دیکھا وہ فاریہ بنت مستورد ہے۔ ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے ان پر فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں کہ ایک بوڑھا شخص بسم اللہ کی برکت سے اپنے سے کئی طاقتور جن اور انس پر قابو پا لیتا۔
اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی جنات شیاطین سے حفاظت کی جا سکتی ہے۔ تو بسم اللہ شریف ہر جائز کام سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بے شک اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہو تو وہ ایک قلعے کے پاس آئے اور اس قلعے میں اپنے آپ کو ان دشمن سے محفوظ کر لے۔ تو ایسے ہی بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اذان بھی بہترین طریقہ ہے شیطان جنات سے حفاظت کا۔ آئیے سنتے ہیں کہ شیطان جن اذان کی آواز سے کیسے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارثہ کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا ایک غلام یا دوست تھا۔ باغ میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، اس نے دیوار کے اوپر جھانکا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اس بات کا اپنے والد صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو میں تجھے نہ بھیجتا، لیکن جب آواز سنو تو نماز کی طرح اذان دو، کیونکہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان منہ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک روایت اور ہے، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی سلیم کی کان کی خزانے کی کان جو ہوتی ہے نا اس پر نگران مقرر کیا گیا، اور یہ کان ایسی تھی کہ جس میں جنات انسانوں کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والی ہوئے، اس کے سرپرست بنے، تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے ان کو بلند آواز سے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو مصیبت ٹل گئی۔ دیکھا آپ نے، اذان دینے کی برکت سے بھی جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اذان کی برکت سے حفاظت ملتی ہے اور مصیبت ٹلتی ہے۔ اب آپ کو ایک کلمے کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے جنات شیاطین سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی تعریف اور حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت رہتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کرتا حتیٰ کہ کوئی اس سے زیادہ یہ عمل کرے۔ حضرت سیدنا عمارہ بن شبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔
نماز مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسلح فرشتے یعنی محافظ بھیج دے گا جو اس کی صبح تک شیطانوں سے نگہبانی یعنی حفاظت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، ہم آپ کو اب چند اوراد و وظائف بتاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جنات اور جادو سے حفاظت ممکن رہے گی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ 16 صفحات پر مشتمل 40 روحانی علاج میں سے مدنی ہتھیار حاضر ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی فرما لیں۔ یا مہیمنو 29 بار دن میں کسی بھی وقت روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے پناہ میں رہے گا۔ نمبر 3 یا قادرو یا قادرو یا قادرو جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن چاہے وہ جن ہو یا انسان اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت درود شریف بھی پڑھیے کہ مستحب ہے، اور یا قادر بھی پڑھیے۔ اپنے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے حفاظت کے اوراد بھی پڑھتے رہیے۔ اب آپ کو نظر بد سے حفاظت کے لیے ایک طریقہ، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑی ہی غور کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظر بد لگے گی اور نہ کسی جن کی۔ پیارے مدنی منوں اور مدنیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگلے سلسلے میں مزید وظائف اور دلچسپ واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب نے اگلا سلسلہ بھی ضرور ملاحظہ کرنا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ابھی تو سوال باقی ہے۔ سلسلہ دیکھ لیا، چھوٹا سا امتحان بھی ہو جائے تو تیار ہیں سوال کے جواب کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ تو آج کا سوال نوٹ فرما لیں، نمبر اور ای میل ایڈریس سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک واقعہ سنایا جس میں حضرت عمرو بن معادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک بوڑھے شخص سے ملے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور بوڑھے شخص نے عمرو کو زمین پر گرا دیا اور خود ان پر بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس بوڑھے شخص نے کیا پڑھا تھا جس کی برکت سے وہ بوڑھا آدمی حضرت عمرو بن معادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کالے جن پر قابض ہو گیا۔ وہ کیا تھا جو پڑھا تھا اس بوڑھے شخص نے؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ چلیں جلدی جلدی اس نمبر اور ای میل ایڈریس میں سے جو زیادہ آسان ہو اس پر اپنا جواب بھیجیں۔ جواب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درست جواب لکھیں، پھر اپنا نام، پھر اپنے شہر کا نام، اور پھر اس نمبر یا ای میل ایڈریس پر سینڈ فرما دیں۔ میسیج کے کوئی اضافی چارجز بھی نہیں ہیں۔ جلدی جلدی جواب بھیجیں، انشاءاللہ جو درست جواب دے گا ان میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek
the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1436 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جاری ہے، اور آج خصوصیت یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا، عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام اسد علی ہے اور میں سنگلا علم میں رہتا ہوں۔ میں نے آپ کا مدنی مذاکرہ سن کر داڑھی شریف بڑھا لی ہے اور ماما شریف سجا لیا ہے اور زلفیں رکھ لی ہیں۔ فرمان اتاری خانے وال شیخ سے بات کرو۔ پیارے باپا جان، بارگاہ میں رضے باپا جان کوئی ایسا بتاتے کہ حسد، تکبر، خود پسندی، غیبت، چغل خوری اور تمام امراض سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ مختلف گناہوں کے امراض کے تعلق سے سوال ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ واقعی یہ ہے تو ایک بہت بڑا معاملہ۔ ان سارے گناہوں سے بچنے کے لیے بس زیادہ سے زیادہ لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ لوگوں کے اندر اٹھک بیٹھک ہو اور پھر گناہوں سے بچ جائے، چغلی سے یا جھوٹ سے، غیبت سے، یہ دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ تقریباً یہ ہے کہ جو میل جول میں ہوتے ہیں۔ غیبت اکیلا نہیں کرے گا، کسی کے سامنے ہی کرے گا۔ چغلی بھی آخر کسی سے تو کھائے گا نا، چغلی کسی کی، تو یہ بھی لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔
ग़ीबत से बचना चाहता है, लेकिन बाज़ों का जब दोस्तों में होता है तो माहौल ऐसा बन जाता है कि किसी का तस्करा छिड़ जाता है, यानी कि मनफी तस्करा, नेगेटिव। तो इसमें या तो सुनने के गुनाह में पड़ेगा या फिर मुंह से निकल जाएगा कि हाँ तुम सही कहते हो। वो तो ऐसा भी है, यानी दो बातें इसने की तो अब एक बात आपने कर दी उसकी। तो ये सब होता है इस तरह, मतलब अलग थलग आदमी रहे और इसके लिए खूब जिद्दोजहद करे। इहयाउल उलूम जिल्द पंजुम में माशाअल्लाह इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने यूं समझे कि इस सवाल का बहुत प्यारा जवाब दिया है। तो अपनी इस्लाह के लिए इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने 10 मौलिकात से बचने का फरमाया कि 10 मौलिकात से बच ले। तो सब मौलिकात या मौलिका की जमा है। मौलिका माने हलाक करने वाली चीज। तो गुनाह से बढ़कर क्या मौलिका हो सकता है? तो 10 गुनाहों का तज़किरा फरमाया कि जो इनसे बच जाएगा तो वो सारे गुनाहों से बच सकेगा। और 10 मुंजियात कि 10 नजात दिलाने वाली चीजों से अगर इन पर अमल कर लेगा तो सब पर अमल कर लेगा। इतने जामे लिखे इन्होंने। 10 मौलिकात के नाम लिखे, बुख्ल, तकब्बुर, खुद पसंदी, रियाकारी, हसद, गुस्से का गलबा, खाने की हिर्स, इज़्दिवाजी मामलात में मिलाप की ख्वाहिश, माल की मोहब्बत और जाहो मंजिलत की मोहब्बत। जाहो मंजिलत ये हुब्बे जा, यानी कि शोहरत और इज्जत की ख्वाहिश। तो ये 10 ऐसे खौफनाक अवामिर है कि इमाम गजाली फरमाते हैं अगर वो इन 10 से बच गया तो बकिया से भी महफूज हो जाएगा। और मुंजियात ने भी 10 चीजों को सामने रखे। इन मुंजियात ये नजात दिलाने वाली चीजें। नंबर 1, गुनाहों पर नदामत, मसाइब यानी मुसीबतों पर सब्र, रब तआला की रिजा पर राजी रहना, नेमतों पर शुक्र, उम्मीद और खौफ में मियाना रवि, दोनों का बैलेंस बराबर हो, उम्मीद और खौफ, दुनिया से बेरगबती, आमाल में इखलास, हुस्न अखलाक, मोहब्बत इलाही और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए आजिज़ी करना। ये 20 सिफातें हैं जिनमें 10 अच्छी और 10 बुरी। लेकिन इन्होंने तरीका ये बताया कि अपनी कॉपी में ये 10-10 वो लिख लिए जाए। जब बुरी सिफात में से एक सिफत चली जाए, मिसाल के तौर पर बुख्ल, ये सिफत चली गई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसको मतलब यानी कि लकीर इस पर खींच दे, इसको मतलब खत कशीदा कर दे, इसको वो काट दे और इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दे। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने इस बुरी सिफत को दूर करके इसका दिल इससे पाक कर दिया। और इस बात पे यकीन रखे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद और तौफीक ही से ये हुआ है। क्योंकि अगर वो इस मामले को अपने सुपुर्द करता कि मेरी कोशिशों से मेरी वो उससे हुआ है, तो वो छोटी सी बुराई को भी खुद से दूर करने पर कादिर ना हो सकता। तो अल्लाह ताला ही की मदद से ये होता है। तो इस तरह मतलब ये कि इन्होंने ये बचने के तरीके भी लिखे। मसलन खुद पसंदी से कैसे बचें। खुद पसंदी जो है ना, ये इसकी तारीफ, जब तक ये तारीफात नहीं मालूम होगी ना, फिर भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ने जो काम किया उसमें अपना कमाल समझे और ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, और
اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر سکتا ہے، یہ احساس اس کے اندر نہ ہو، یہ ہے خود پسندی. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، بندہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو یہ چلی جائے گی، صفت ختم ہو جائے گی، توجہ نہیں ہوتی اس کی. اسی طرح جو ذہین ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس ہوتا ہے امتحان میں، اچھے نمبر لے لیتا ہے، میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، اول پوزیشن لے لیتا ہے، سمجھتا ہے سب میری محنت ہے، میں نے یوں راتیں جاگ کر یہ کیا وہ کیا، تو اس طرح مطلب میں میرٹ لسٹ میں آ گیا. میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا تو یہ میری ذہانت ضائع ہو جاتی، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح مالدار، اسی طرح مبلغ، صلاحیت، میں تیاریاں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سب میری محنت کا پھل ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہی نعت خوان، جتنی آواز اچھی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پھوپھاں بڑھتی ہے، بھاؤ بڑھتا ہے، اس کا نخرے بڑھتے ہیں، اس کے توجہ نہیں ہوتی کہ اگر رب چاہے گا تو ایک جھٹکے میں میرا گلا بیٹھ جائے گا، میرے کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. آج جو یہ مطلب سلوٹ کرتے ہیں مجھے اور منتیں کرتے ہیں تو میری نہیں، میری آواز کی یہ منتیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. تو خود پسندی یعنی اپنے آپ بس میرے اندر ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے. ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو، خود پسندی کتنی بری شے ہے. مجھے یہ کتاب میں پڑھی تو یہ روایت پسند آئی تھی، اس کے لیے واقعہ یعنی کہ عبرت کے لیے میں نے لکھ لیا تھا اس کو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب یہ عربی ہے، اردو میں خود پسندی. عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے. یعنی خود پسندی 70 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہے. توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری. اچھا پھر یہ معلومات چونکہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے، نہ اجتماع میں حاضری، نہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا ذہن، نہ کوئی ایسی صحبت کہ جس میں یہ سیکھیں. صحبت ہوتی ہے تو وہی اپنے جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، جس کی باتوں میں لطف آتا ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، یا کوئی حسن و جمال یا دولت و مال اس کے پاس ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے دوستی، اپنے آپ کو بات ہوگا دھوکہ دیتا ہے بندہ کہ میری دوستی تو اللہ کے لیے، حقیقت ایسی نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہوتی تو اللہ کے لیے دوستی کرنے کے سب سے زیادہ حقدار باعمل علماء ہیں، ان کی بندہ صحبت میں بیٹھے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کی باتوں سے آخرت بہتر بنانے میں مدد ملے تو صحبت اس کی اختیار کرے. آخر اس کی صحبت کیوں؟ وہ تو نماز میں بھی کمزور ہے، وہ تو غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، منہ بھر کے کہہ مار کے ہا 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 کر کے چوک پہ کھڑے ہو کر ہنس رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے کون سی دوستی ہے؟ تو اللہ کے لیے دوستی کی جائے کہ وہ دین میں اپنے سے پاورفل ہو، کہ میں تھوڑا پھسل نہ لوں تو یہ مجھے سنبھال لے. یہاں تو دوستی ایسی ہے کہ اگر خود مضبوط ہے تو اگلا پھسلا دے گا. ہماری دوستیاں اسی طرح کی آج کل کے ماحول میں عموماً یہ ہے. بہرحال تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں، خود پسندی سے کیسے بچیں. اس کے تحت لکھتے ہیں، جب اپنے عمل میں عجب یعنی خود پسندی دیکھے تو یوں غور و فکر کرے کہ یقیناً میرا یہ عمل میرے بدن، میرے اعضاء، بدن کے حصے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور میری طاقت و ارادے سے ہوا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ محض اللہ عز و جل کے پیدا کرنے
اور اس کے فضل سے مجھے یہ توفیق ملی ہے. وہی تو ہے جس نے مجھے، میرے اعضاء کو اور میرے ارادے اور طاقت کو تخلیق فرمایا، یعنی بنایا ہے. اور وہی رب ہے جس نے میرے اعضاء اور طاقت و ارادے کو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے. پھر میں کیسے خود پر یا اپنے عمل پر شیخی مار سکتا ہوں، حالانکہ میں توفیق الہی کے بغیر خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اس کو مزید آسان کر کے میں یہ بیان کروں. جیسے کہ اس وقت میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اب یہ غور کروں اپنے لیے کہ میری معلومات کتنی ہیں، سوالات کے جوابات دیتا ہوں، لاکھوں کے مجمع سے میں گھبراتا نہیں، میں بول لیتا ہوں اور گھنٹوں بول لیتا ہوں. اور میرے سامنے لوگ بادب بیٹھے رہتے ہیں، مجھے سنتے ہیں. اتنا کسی کو نہیں سنتے دعوت اسلامی میں جتنا یہ مجھے سنتے ہیں، جتنا یہ میری مانتے ہیں. تو اب میرے میں یہ خوبیاں ہیں، ہے نا، میرے میں یہ خوبیاں ہیں. یہ آئی بات. اب اگر میں اس کو صرف اپنی وجہ سے اپنا کمال سمجھوں اور اس کے زوال سے بے خوف ہو جاؤں تو یہ ہو جائے گی خود پسندی. تو اب میں نے یہ غور کیا کہ میرے میں یہ کمالات ہیں. پھر یہ کمالات کیسے آئے؟ کیا میں خود بخود اگ گیا زمین میں سے؟ مجھے کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا. اب میں نے یہ اس کا علاج کرنا ہے خود پسندی کے سے. میرے کو میرے رب نے بنایا ہے. مجھے میرے رب نے زبان دی ہے، مجھے عقل میرے رب نے دی ہے، اور یہ عزت میرے رب نے دی ہے. مجھے بیٹھنے کی طاقت میرے پروردگار نے دی ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو میں بھی بستر پہ جاؤں گا، لیٹا رہوں گا، بیمار ہو جاؤں گا. اس نے اس طرح کی صحت دی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اور میری آواز میں طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قوت دی ہے کہ میں ہلا رہا ہوں. اور اب مجھے یاد آ گیا تو میں نے ایک انگلی ہلانی شروع کر دی. پہلے پورا ہاتھ ہلا رہا تھا. تو مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی ہلاتے تھے، انگلی مبارک. تو مبلغ کو چاہیے کہ جب ہلانا ہو تو پورا ہاتھ نہیں، یوں نہیں، بلکہ انگلی ہلا کر سنت ادا کرے. یہ مجھے یاد کس نے دلایا؟ میرے رب نے دلایا ہے نا، میرے رب نے دلایا نا. اگر میں بولوں کہ میں سنت پر بہت عمل کرتا ہوں، بڑا عاشق رسول ہوں، تو یہ تو گیا نا کام سے. اگر عاشق رسول ہوں، کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. سنت پر عمل کرنے کا درد جذبہ کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. تو یہ خود پسندی سے نکل گئے نا. تو یہ خود پسندی کا علاج یہ کتنا ہی باکمال ہے. وہی کیا وہ قاری ہے، 7 قراءت کا قاری ہے، بہترین قاری ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا قاری ہے، یوں سمجھ لو. تو کیا یہ اپنے آپ ہے؟ اس کو رب نے پیدا کیا، اس کو زبان دی، اس کو عقل دی، دماغ دیا، ایمان کی دولت دی، اسلام کی نعمت دی، قرآن کریم سے الفت دی. یہ سب کچھ رب نے دیا. یہ سیکھا، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر رب کی مدد سے وہ سیکھا. اس کو حلق، خوش الحانی، یہ رب نے ہی تو دی. جبھی تو یہ خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے. اسی طرح نعت خوان، یہ سوچے بہت اچھا نعت خوان ہوں، میرا بڑا احترام ہے، 2 مہینے کی تاریخیں بک ہوتی ہیں، لوگ میرے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں تاریخ دو. میں جب نعت پڑھتا ہوں تو لوگ روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں. تو اب میرا بھاؤ بڑھ جائے، نخرے بڑھ جائیں، تو یہ نہیں. میں یہ غور کروں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے کو اچھی آواز دی، میرے کو سنیت عطا کی، نعتیں پڑھنے کی سعادت میرے رب نے دی. ورنہ بہت سارے اچھی آوازوں والے جو فلم انڈسٹری سے واپس آئے گانے بولتے. کیا یہ رب کا کرم کم ہے کہ مجھے نعت پڑھنے کی توفیق دی؟ تو جب یہ یوں سوچے گا نا کہ یہ سب جو کچھ ہے
میرے رب کا میں رب کی عطا کے بغیر میری آواز نکل ہی نہیں سکتی. میں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا. ٹھیک ہے ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں, سب کچھ لگے ہوئے ہیں, رب نہیں چاہے گا تو یہ ساؤنڈ میری آواز نہیں پہنچائے گا, خلاص ہے نا. بجلی فیل ہو جائے گی, کچھ بھی ہو جائے گا, یا ویسے کچھ بھی بازار فیل نہیں ہوا, ساؤنڈ کی آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یا مدنی چینل پر براہ راست لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, رب نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارا ایسا اعتقاد پکا ہو جائے, خود پسندی انشاءاللہ جڑ سے کٹے گی انشاءاللہ. مگر اس کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں کہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ایک بار سن کر پھر ہم لوگ ایک سنی واہ واہ کر دی, سبحان اللہ کر دیا, اور جوش آ گیا, ایک نعرہ فضا میں پہنچا دیا, بولے یاد رکھنے والی بات. اب نیچے پھر اس کے لکھا تکبر سے کیسے بچے, یہ بھی ان 10 مولکات میں سے. تو لکھتے بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی بو محسوس کرے تو خود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے. اچھا اب یہ سب ہوا, لیکن تکبر کہتے کس کو یہ تو پتا چلے. جب تک پتا نہیں ہوگا تکبر کس کو کہتے ہیں تب تک وہ اس سے بچ نہیں سکے گا نا. یہ فرض علوم میں سے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا آپ کو, خود پسندی, تکبر, یہ وغیرہ, ان کا سیکھنا ضروری ہے. تعریفات بھی معلوم ہو, چلو ایز اٹ از, وہ الفاظ نپے تلے لکھے وہ نہ معلوم ہو, تب بھی مطلب اس کا مفہوم مضمون ذہن میں محفوظ ہو, تبھی تو بچے گا, ورنہ بچے کیسے. یہ تکبر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہے اور یوں بیٹھتا ہے, بڑا مغرور آدمی ہے یار. میری بات کا جواب نہیں دیا, بہت تکبر والا ہے. یہ تو ہم نے غیبت کی, اس کی غیبت بلکہ تہمت رکھی. ثبوت کیا گیا یہ تکبر والا ہے. بھائی یوں بیچارہ یوں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اس کی ہو سکتا ہے کمر میں درد ہو, اچھا نہ بھی ہو, تھکا ہوا ہے, کچھ بھی نہ ہو, تو یوں بیٹھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. ہم آئے اور اس نے ہم کو یوں لفٹ نہیں دی تو کوئی بات نہیں, آپ نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کیوں کہ آپ کا احترام کیا جائے, آپ کو لفٹ بھی ملے, گفٹ بھی ملے. کائے کو ایسا سوچتے ہو, اپنے آپ کو کیوں اس لائق سمجھتے. بھول آپ کی ہے, تکبر کا ٹھپا اس پہ لگا رہے, حالانکہ حماقت کی مہر آپ پر لگی ہوئی ہے. حسن زن کا جام ہم سب کو پینا چاہیے. تو تکبر یہ نہیں ہے, سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یوں بیٹھا ہوا ہے, یا سیٹ صاحب گدیلے پر پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوکر کو آواز دے رہے ہیں, یہ سب تکبر نہیں ہے. تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا, کمتر سمجھنا, حقیر سمجھنا, خود کو اس سے بہتر سمجھنا. تو یہ تکبر, دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے. یعنی اتنا کافی ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ علم الہی میں مجھے معلوم ہی نہیں کہ علم الہی میں میرا مقام کیا ہے. جس کو میں حقیر جان رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کی بے حساب مغفرت طے ہو چکی ہو, اور میری مغفرت اگرچہ ہوگی, معاف کیا جائے گا, لیکن حساب کتاب کے بعد یہ طے ہو علم الہی میں, تب بھی تکبر کا تو گیا نا کہ وہ مطلب سپر تو وہ رہا نا ہم سے, بہتر تو وہی رہا نا کہ وہ بغیر حساب بخشا جائے گا. یہ تو میں نے بہت یعنی کہ وہ میں نے کہ بہت حوصلہ افزا بات کی ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا جبھی تو حساب ہوگا اور مغفرت ہوگی. یہی نہیں پتا کسی کو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا, تو تکبر کہے گا بھائی. تو بہرحال یہ کہ بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی بو محسوس کرے تو خود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے, اور اپنے آپ سے کہے تو کیوں خود کو بڑا خیال کرتا ہے. حقیقت میں تو بڑا وہی ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا ہو, اور موت کے بعد یہ واضح بھی ہو جائے گا. کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو مرتے وقت کفر سے تائب ہو کر اللہ عز و جل کے مقرب بن جاتے ہیں, اور کتنے ہی مسلمان
وقت موت حالت بدلنے کی وجہ سے برے خاتمے کے سبب بدبختی سے دو چار ہو کر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ جان لے، نہ بندہ جان لے کہ تکبر ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، اور اس کی جڑ حماقت ہے، بے وقوفی ہے اس کی بنیاد، تو اس کے ازالے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے علاج کی فکر اس طرح کرے کہ عاجزی و انکساری کرنے والوں کے طور طریقے اپنائے، اور جب کھانے کی شدید خواہش اپنے اندر محسوس کرے سوچے کہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔ اگر کھانے کی شدید خواہش اور ملاپ میں کوئی کمال ہوتا، دو مخالف جنسوں میں ملاپ میں کوئی کمال ہوتا، تو علم و قدرت کی طرح یہ بھی اللہ عز و جل اور فرشتوں کی صفت ہوتی، جانوروں کی نہ ہوتی، کیونکہ کھانا اور وہ ملاپ تو جانوروں کی صفت ہے، ان میں ہے، ان میں بھی ہے۔ لہذا جب بندے پر یہ صفت غالب ہوگی، وہ جانوروں سے زیادہ مشابہ اور مقربین فرشتوں سے زیادہ دور ہو جائے گا۔ یوں ہی غصے کی صورت میں بھی خود سے کلام کرے اور اس کے علاج میں غور و فکر کرے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح تمام برائیاں جو بھی ہیں ان مہلکات کا علاج کرے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب خود پسندی کے تعلق سے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، شیطان کے بعض ہتھیار، شیطان کے بعض ہتھیار، یہ اگر غور سے کوئی پڑھ لینا اللہ کرے گا تو خود پسندی اور بھی مختلف برائیوں کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ بہت ہی یعنی کہ یہ رسالہ جب آیا تھا کئی بار اسلامی بھائیوں نے اس کو پڑھا تھا اور تاثرات بھی دیے تھے، بہت پسند کیا گیا تھا، اور غالباً ان میں بھی اسلامی بھائی سے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا۔ اس رسالے کی میں آپ کو مطلب ہے کہ وجہ تسمیہ بتاؤں کہ ایک میل مجھے ملی کسی کے ذریعے کہ فلاں ملک میں کسی کے میت ہو گئی اور والد صاحب کی، تو اس کو یہ گلہ ہوا کہ دعوت اسلامی والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جنازے میں نہیں آئے، فلاں ہوا، مجھے کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے والد کے جنازے میں تو فلاں بھی آیا، فلاں، اور دنیا داری شخصیتوں کے بھی اس میں نام یا اشارے تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے جیسے وہ کندھے پہ اٹھا کر ان کے مرحوم والد یا والدہ کو جنت میں رکھ دیں گے۔ دیکھیں وہ مطلب شیطانی چکر، کچھ علماء نے بھی شرکت کی ہوگی باہر، تو باہر ملک میں وہ کتنے علماء اور کیا شخصیات، تو اور دعوت اسلامی کتنی اور ان کے ذمہ داروں کی تربیت کتنی، اور وہ اسلامی بھائی بھی اچھے خاصے ذمہ دار تھے یا رہے تھے، لیکن ذہن سازی نہیں تھی۔ ذہن سازی صحیح معنوں میں بولوں مدنی قافلوں میں ہوتی ہے، مدنی انعامات پر عمل پر ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کرے تو پھر اپنے جو مختلف کورسز ہیں 63 روزہ تربیتی کورس، مدنی تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، پھر 12 روزہ مدنی کورس اور مدنی مذاکرہ، یہ بھی ذہن سازی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کے ماحول سے دور ہوگا تو پھر ہے مطلب مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ خیر، تو میں نے پھر اس پر ایک مکتوب تیار کیا، الحمدللہ وہ اسلامی بھائی ہوتے وہ ترکیب میں آ گئے، ترکیب بن گئی، پھر اتفاق سے وہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے، میری ملاقات بھی ہوئی ان سے، ان کا مطلب جو میری معلومات ان کا ذہن بن گیا کہ وہ شیطانی چکروں میں بیچارے پڑھ کر ناراض ہو گئے تھے اسلامی بھائیوں سے،
मसला खड़ा हो गया था। तो ये वही मकतूब है जो रिसाले की सूरत में छपा है। तो ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो शैतानी बहुत सारे वसवसे आपके दूर हो जाएंगे। कई एक से आपने बाज़ बातों में नाराजियां लेकर संभाल ली होंगी, वो भी अल्लाह करेगा दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब पढ़ कर देखें। अब रिसाला ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ा शैतान पूरा जोर लगाएगा कि ये पढ़ने ना पाए, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। आपने भी ये तय कर लेना है कि अच्छा ऐसी बात है तो यार अपनी तो शैतान के खिलाफ ऐलान जंग है अपना, तो अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये एक बार पढ़ने से रोकेगा तो मैं 2 बार पढ़ूंगा।